جی نیکسٹ کوشچن نمبر 40 عبد الرحمان بھائی کا بنگلہ دیش سے، بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ جو جلسے جلوس نہیں مانتا ان کے ابلیس کے ان کا ہاتھ ہے، ابلیس کا ہاتھ ہے، تو اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی تو بس ان کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ جلسے جلوس کرنے کی ٹیکنالوجی جو ہے یہ قبل از مسیح ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ صحیح مسلم میں جب نبی الاسلام مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو چونکہ وہ آپ کا ننہال کا خاندان تھا وہاں پہ بنو نجار، تو انہوں نے نبی الاسلام کا استقبال کیا گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر، یا محمدہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر، تو اس کا اور جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے تھے، نعرے بھی لگائے، طلع البدر علینا بھی پڑھا نبی الاسلام کے استقبال میں۔ لیکن نبی الاسلام نے اپنی مبارک زندگی میں، خلفائے راشدین نے اپنی مبارک زندگی میں کوئی 12 ربیع الاول کو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کیا۔ صرف ایک چیز ہے جو مسلم شریف میں آئی کہ نبی الاسلام پیر کا روزہ رکھتے تھے، فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ۔ جب پوچھا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو نبی الاسلام جشن قرآن اور جشن ولادت مناتے تھے ہر پیر کو روزہ رکھ کے، نہ کہ سال کے بعد نکل کے۔ اگر سال کے بعد اس طریقے سے نکلنا ہوتا تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کیوں نہیں اس طرح کے جلسے جلوس کیے؟ اور سب سے بڑھ کر مولا علی جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان کے زمانے تک تو کوئی حدیث چھپی بھی نہیں رہ گئی تھی، تو کوفے میں 5 سال جو وہ رہے، انہوں نے میلاد کے کون سے جلسے جلوس کیے؟ ذرا ہمیں بتائیں، کوئی ضعیف روایت سے ہی بتا دیں، کوئی جھوٹی روایت سے۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خلفائے راشدین نعوذ باللہ اسی کیٹیگری میں فال کرتے تھے جو آپ یہ شعر سناتے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اگر خوشی کا اظہار یہی ہے تو پھر تو خلفائے راشدین کو آپ جو ہے وہ ابلیس کی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ایک کام جو 800 سال بعد شروع کیا ملک المظفر بادشاہ نے، جو مملوک امپائر کا تھا، اس سے پہلے کہ 800 سال کے مسلمان، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے؟ اور بعد میں سلطنت عثمانیہ نے اسے گود لے لیا، اس پورے معاملے کو انہوں نے 12 ربیع الاول کی چھٹی کر دی۔ اور اس سے بڑھ کر جو سلطنت عثمانیہ نے 4 مسلح 400 سال تک ڈالے، خانہ کعبہ کی جمعیت کو توڑ کر امت میں بدعت جاری کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ غرور توڑا اور 1926 میں سعودی حکومت وہاں پہ آ گئی۔ ٹھیک ہے، ہماری بھی ان سے کوئی ریزرویشن ہے، لیکن بہرحال مکافات عمل ہوا ہے۔ جو سلطنت عثمانیہ نے اسلام کا حلیہ بگاڑا تھا، تو اس کا پھر کاؤنٹر نیریٹو سعودی حکومت کی شکل میں ہی آنا چاہیے تھا، اور انہوں نے وہ ساری بدعات سے پاک کیا، عرب کی سرزمین کو، وہاں سے سارے مزارات ختم کیے، اور کہتے ہیں جی مزارات شہید کر دیے۔ وہ شہید تو حلال چیز ہوتی ہے بھائی، جو کام ہی حرام تھا وہ کہاں سے شہید ہو گیا؟ جو کام 650 سال بعد ہو رہا ہے وہ اور مسلم شیعہ میں حدیث، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، پر عمارت بنانے سے، جو کام خود خلاف سنت ہو رہا ہے، تو جس نے سنت کو زندہ کیا اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے غلط کام کیا۔ جی نیکسٹ۔ جی نیکسٹ کوشچن 41 نمبر ہے، انہوں نے ہفتے میں 2 سوال کیے تو اسکپ کر دیا تھا۔ 42 نمبر ریاض بھائی کر دے وہ کارڈ بھی ہوگی بھائی پہلی پی ڈی ایف، چلو جی کرو۔ پہلے کر دیا تھا، 2 سوال کر دی۔ 42 نمبر ریاض بھائی کا مکہ سے، میرے کرسچن دوست کا سوال تھا کہ اللہ نے انجیل کو ٹیمپرڈ کیوں ہونے دیا؟ اصل انجیل کہاں پر ہے؟ اور اگر وہ ختم ہو چکی ہے جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، ویسے انجیل کی کیوں نہیں کی؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ پہلے تو میں انہیں پھکی والا جواب دوں گا، اسی کرسچن سے پوچھیں کہ جس اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ اٹھا لیا تھا، اسی اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، جنہوں نے تصدیق کی تھی عیسیٰ ابن مریم کی، انہیں قتل کیوں ہونے دیا؟ انہیں تو قتل کر دیا تھا، ان کے والد کو بھی قتل کر دیا رومنز نے، تو وہ قتل کیوں ہونے دیا؟ تو یہ کہیں گے اللہ کی مرضی۔ تو انہیں کہیں جب اللہ کی مرضی تھی تو یہاں پہ بھی اللہ کی مرضی تھی، اگلی کتابیں اگر ٹیمپر ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیج دیتا تھا۔ چونکہ اب قیامت تک کے لیے کوئی پیغمبر نہیں آنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اور دوسری بات، ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، ہم کہتے ہیں آپ انجیل سے کوئی ایک ان ایمبیگوس آیت لے آئیں جس میں لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ کوئی ایک ان ایمبیگوس آیت لے آئیں جو شرک کی طرف بلاتی ہو۔ آج کی بھی ٹیمپرڈ تورات اور انجیل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ میں، جو کنگ جیمز ورژن ہے، جو انجیل مقدس کے نام سے
بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والے مفت بھی بھجوا دیتے ہیں، اس میں کوئی آیت نکال دیں جو توحید کے منافی ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے آج کی انجیل کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے، توحید کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں اختلاف ہیں وہ چند ایک چیزیں اس کے اندر جو ٹیمپر ہوئی ہیں، ادروائز دیکھیں نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نبی سے کہو تورات لے کر آؤ اور پڑھو اس میں سے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹ کے گوشت کو حرام کیا ہے، اس کانٹیکسٹ میں سورہ ال عمران میں ہے۔ تو تورات نبی علیہ السلام نے جب منگوائی، ابو داؤد میں حدیث ہے آپ نے تورات سے فیصلہ کیا تھا یہودیوں کا، اور اس میں آپ نے الفاظ ہیں کہ میں تجھ پر بھی ایمان لایا اور تیرے نازل کرنے والے پر بھی ایمان لے کے آیا۔ تو ٹیمپر تورات میں بھی سب کچھ ہی غلط نہیں ہے، بلکہ قرآن مہیمن ہے، یعنی نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر، جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں وہ بالکل درست ہے۔